غداری کے عوض $5 کروڑ لیے وینزویلا کا آرمی چیف گرفتار کر لیا گیا۔ کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو، وینزویلا کی فوج کے سابق آرمی چیف کو ریاست سے غداری کے سنگین الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب ملکی خفیہ اداروں نے ایک بڑی سازش کا پردہ فاش کیا۔ تفتیش میں یہ بات واضح ہوئی کہ سابق جرنیل نے صرف $5 کروڑ کے عوض اپنے ہی ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے امریکی اسپیشل فورسز کو صدر وینزویلا کی خفیہ لوکیشن، نقل و حرکت اور سیکیورٹی سے متعلق انتہائی حساس معلومات فراہم کی، جس کا مقصد غیر ملکی مداخلت کو آسان بنانا تھا۔ تحقیقات کے مطابق یہ سب کچھ ایک منظم منصوبے کے تحت کیا گیا۔ سابق آرمی چیف نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے انتظامی احکامات جاری کیے، جن کے نتیجے میں وینزویلا کا ایئر ڈیفنس سسٹم مخصوص اوقات میں غیر فعال کر دیا گیا۔ اب اس قدم کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی غیر ملکی حملہ یا اسپیشل آپریشن ہو تو ملک کا دفاعی نظام مزاحمت نہ کر سکے۔ دفاعی نظام کی بندش نے نہ صرف ملکی خود مختاری کو شدید خطرے میں ڈالا، بلکہ فوج اور سیکیورٹی اداروں کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا۔ اس غداری کے نتیجے میں سنگین جانی نقصان ہوا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس سازش کی وجہ سے 3 درجن کے قریب سیکیورٹی اہلکار اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ اہلکار مختلف حساس تنصیبات اور حفاظتی مشنز پر تعینات تھے، مگر دفاعی نظام کی اچانک کمزوری کے باعث وہ بر وقت رد عمل نہ دے سکے، اور اس حوالے سے پورے وینزویلا میں اس واقعے پر شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور عوام اسے کھلی غداری قرار دے رہے ہیں۔ پارس ڈیجیٹل نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق خفیہ اداروں نے طویل نگرانی، فون کالز، مالی لین دین اور اندرونی دستاویزات کی بنیاد پر اس کیس کو تیار کیا ہے۔ تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ملزم جرنیل کے بیرون ملک خفیہ اکاؤنٹس موجود تھے، جن میں مشکوک رقوم منتقل کی گئی۔ انہی مالی شواہد نے اس بات کی تصدیق کی کہ $5 کروڑ کی رقم مرحلہ وار ادا کی گئی تاکہ سازش کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ اور دوستو، دوسری جانب روسی میڈیا کی رپورٹس یہ راز کھول رہی ہیں کہ اس سازش میں وینزویلا کے سابق آرمی چیف کے 6 قریبی فوجی افسران بھی شامل تھے۔ یہ افسران حساس معلومات کی ترسیل، احکامات کی تعمیل اور ایئر ڈیفنس سسٹم کو بند کرنے میں براہ راست ملوث پائے گئے۔ فوجی عدالت نے ان افسران کو غداری کا مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائی، جس پر عمل درآمد بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ اقدام ریاست کی جانب سے ایک سخت پیغام سمجھا جا رہا ہے کہ قومی سلامتی کے ساتھ کوئی سمجھوتا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وینزویلا کی حکومت نے اس واقعے کے بعد ملک بھر میں سیکیورٹی الرٹ بڑھا دیا ہے۔ اہم تنصیبات، ایئر بیسز اور سرحدی علاقوں میں اضافی فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ قائم مقام صدر کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ سازش ملک کو عدم استحکام کا شکار بنانے کی ایک ناکام کوشش تھی، مگر ریاست نے بروقت کارروائی کر کے بڑے نقصان کو روک لیا۔ حکومت نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ ملوث تمام افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، جبکہ عوامی رد عمل شدید ہے۔ سوشل میڈیا اور سڑکوں پر لوگ سابق آرمی چیف کو وطن فروش قرار دے رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ واقعہ نہ صرف وینزویلا بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے کہ اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے افراد کی نگرانی اور احتساب کس قدر ضروری ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی طاقتیں اندرونی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ریاستوں کو عدم استحکام کا شکار بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس پورے معاملے نے وینزویلا کی سیاست اور فوجی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اب سوال یہ ہے کہ کیا اس واقعے کے بعد وینزویلا کے فوجی نظام میں اصلاحات کی جائیں گی اور مستقبل میں ایسی غداریوں کو کیسے روکا جائے گا؟ وینزویلا کی حکومت کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور یہ واقعہ تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا، اور اسی طرح کی اپڈیٹ سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کھوجی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نے کے بعد